جو کہ بڑے پیارے انداز میں حضور پیر سیال کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کی زبان میں اور برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت علامہ مولانا برادر اصغر الحاج پیر طریقت رضا ثاقب مصطفی صاحب، حضرت علامہ مولانا احمد رضا آپ کے مصطفی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن صرف وہ یادداشتیں تازہ کرنے کے لیے کہ ہمارے حضور غریب نواز حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رب نے یہ عزت عطا فرمائی تھی، یہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر وقت کے شہنشاہ بھی للکارے تھے تو پیر سیال اکیلے میدان میں آ جاتے تھے۔ جس روح سے بھی دیکھا جائے میرے پیر سیال کی ہستی کمال والی بھی تھی، شان والی بھی تھی۔ اللہ کریم نے آپ کو روح بھی لاجواب عطا کیا تھا، آپ کو زبان کی اور خطابت کا انداز بھی لاجواب عطا فرمایا تھا۔ شاہ کو بھی للکارا، وقت کے ان لوگوں کو بھی للکارا ہے۔ اور حضرت عاقب رضا مصطفی صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب گوجرانوالہ میں، کیونکہ آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے، جب گوجرانوالہ میں میرے پیر سیال نے تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس منعقد کی تھی تو لوگ کہتے ہیں گوجرانوالہ کے دوستوں نے مجھے بتلایا تھا، پیر بھائیوں نے، انہوں نے بتلایا تھا کہ شاہ جی گوجرانوالہ میں اتنا مجمع کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا جتنا پیر سیال کے قدموں کے صدقے۔ اور میں زیادہ دیر، کیونکہ میرے دل میں وہ باتیں بڑی، آج سر کلام میں بھی بہت تقریر کی ہے اور ساری پیر سیال کی شانوں پر تقریر کی ہے، لیکن دل میں بڑی باتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے دوست اور بھی ہماری محافل پیر سیال کی یاد میں منعقد ہونے والی ہے۔ اگلے اتوار کو 11 تاریخ کو بھوچھال کلا میں بوڑ والی مسجد میں عظیم الشان علماء پیر سیال کی طرف سے حضور پیر سیال کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے محفل بعد از نماز ظہر منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر تبسم صاحب، طاہر تبسم صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں بھی پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ طیبہ کا چاند، ٹھیک ہے نا، چند دن باقی ہے، محبت والوں کا انداز اور ہو جائے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آخری نمات ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ہمارے دل بھی چمکاتے ہیں، ہمارے دل بھی چمکاتے ہیں چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے ہیں چمکانے والے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، صرف ہمارا نہیں، 14 صدیوں کے علماء آئینہ کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انہی محبتوں کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا نوجوان مذہبی سکالر، عظیم پیار بھرے انداز میں اپنی گفتگو اور مصطفیٰ کا فرمان پہنچانے والے حضرت علامہ مولانا احمد رضا آپ کے مصطفی صاحب زید مجدہ، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے مواد حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ابھی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے آپ بھی بڑی دیر سے بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ہم سے پہلے بھی یہاں آ کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً عصر کے وقت آپ تشریف نعرے حیدری، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، 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 لاجپال۔ والصلاة والسلام على
سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کل من علیہ فان، پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ انسان جب عدم سے وجود میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں نعمتوں سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اگایا تمہاری خوراک کے لیے۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنایا۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے، اس کے لیے مسخر کر دیا گیا، ہر چیز اس کے لیے۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر چیز اس کے لیے۔ اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہر چیز اس کے لیے بنائی، اس کو میں نے اپنے لیے بنایا۔
جس کو اپنے لیے بنایا اس کو کتنا خوبصورت بنایا۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنے گھر کی چھت پر اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب میں تھا۔ یوں ہی خیال آ گیا، کہا اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ بیوی کا رنگ گندم مائل تھا، کالی تھی، سانولے رنگ کی تھی۔ بیوی نے جلدی پردہ کر لیا، کہا طلاق ہو گئی، چاند میں چمک بھی ہے دمک بھی ہے، میرا رنگ کالا، لہذا طلاق ہو گئی۔ اب بیوی سے محبت بڑی تھی، چلے مفتیان عظام کے پاس فتویٰ لینے، جس کے پاس جائیں وہ کہ طلاق ہو گئی۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، معمولی باتوں پہ طلاق دے دی جاتی ہے۔ کوئی اتنے بڑے جھگڑے نہیں ہوتے، مگر جلدی جذبات میں آئے طلاق کہہ دی۔ پھر علماء کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی بچے نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی، طلاق ہو گئی، تو فقہ حنفی کے مطابق طلاق ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی، کہتے ہیں نہیں جی تسی گل نو سمجھے نہیں، منڈے نے نا غصے نال کیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کون سا پھول ہے جو محبوبہ کو دیا جا رہا ہے؟ کبھی کسی نے محبت سے بھی طلاق دیا، خوشی سے بھی طلاق دیا کہ آج تو نے کھانا بہت اچھا پکایا، جا تجھے طلاق ہے، ایسا تو نہیں کبھی ہوا۔ ہمیشہ طلاق غصے میں ہوتی ہے۔ یہ آج طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ آپ یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں کتنے کیس لگے ہوں گے، عدالتوں میں جا کے دیکھیں کتنے کیس لگے ہوئے ہیں، گلے محلے میں گاؤں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ عدم برداشت، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ تیرے 3 لفظ ہیں، ادھر بابا جی کی ساری زندگی ہے، تیرے 3 لفظ ہیں۔ ذرا طلاق لینے والے باپ کی طرف نظر دوڑا کے دیکھنا، کیسے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کی، دن کالے ہو جاتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی محنت کر کے بیٹی بیاہی، تو نے 3 لفظ کہے، طلاق لے کے گھر چلی گئی، تو نے ایک زندگی تباہ نہیں کی، تو نے پورے خاندان کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اپنے اندر صبر پیدا کیجئے، تحمل پیدا کیجئے۔ عدم برداشت کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ گھروں میں معمولی جھگڑے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ ہر گھر کی لڑائی ہے۔ یہ آپ جن کی سفید کلف لگی پگڑیاں دیکھتے ہیں نا، یہ لڑائیاں ان کے گھر بھی ہوتی ہیں، مگر یہ پگڑیاں سفید کلف لگی جو ہے نا، یہ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر برداشت ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں برداشت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کے، کہا حضرت دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی بڑا لڑتی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آ گئی، وہ بندہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق باہر نکلے، وہ جا رہا تھا، آواز دی، کہا بھائی جانے والے کدھر آیا تھا؟ کہا حضرت جس کام کے لیے میں آپ کے گھر آیا تھا نا، وہ تو آپ کے گھر بھی کام ہو رہا ہے، وہ تو لڑائی آپ کے گھر بھی ہے۔ کوٹھے اتے چڑھ فریدا تے ویک کر لگی اگ، ایتھے ایک تو دکھی نہیں دکھی سارا جگ۔ تو یہ لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، مگر عزتدار لوگ ان کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، ان کو اچھالتے نہیں۔ اس لیے اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے، بالخصوص نوجوان طبقہ برداشت پیدا کیجئے۔ اور یاد چلو اس کی طرف نہیں دیکھتے، اس عورت کی طرف نہ دیکھو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھو، وہ رل جاتے ہیں۔ ماں کے پاس رہیں تو باپ کا پیار نہیں ملتا، باپ کے پاس جائیں تو ماں کا پیار نہیں ملتا۔ دونوں پیار ضروری ہیں، ماں کا پیار بھی ضروری ہے، باپ کا پیار بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ماں کا ہی پیار ہونا چاہیے، باپ کے جذبات کو کبھی دیکھو نا، باپ کے کتنے جذبات ہیں۔ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم ہر وقت ماں کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کی شان نہیں بیان کرتے۔ باپ وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں، باپ کے جذبات کا تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم باپ بنو گے کہ باپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں باپ کی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ باپ ہی تھا نا جو یوسف کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں سے بینائی ختم کر بیٹھا۔
باپ کے جذبات کا تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم باپ بنو گے. ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے اپنی اولاد کی محبت کو، مگر یہ صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، برداشت کرتا ہے کتنا کچھ اولاد کے لیے. تو اولاد کو باپ کی ضرورت ہے، ماں کی بھی ضرورت ہے. ماں کا پیار یہ نہیں کہ ماں کا پیار نہیں، ماں کا پیار بھی ضروری ہے. اقبال جیسا شخص رو پڑا جب ماں اس دنیا سے گئی. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، بوڑھے بوڑھے بابے ماں کی شان سن کے رو رہے. یار آگے ان کے پوتے پڑپوتے، مگر اس کے باوجود ماں کا پیار آج بھی ہے. ماں کا پیار بڑا ضروری ہے. اقبال جیسا مفکر، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. انگلستان میں پڑھنے کے لیے اقبال گیا تو پیچھے سے ماں فوت ہو گئی. یہ اس وقت نیٹ نہیں تھے، فون نہیں جاتا تھا. اقبال کو خط گیا، اب آ تو سکتا نہیں تھا اقبال. اقبال نے پھر نظم لکھی ماں کی شان میں، بڑی لمبی نظم ہے. میں اس کے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں. اقبال کہتا ہے جب خط ملا نا تو پھر اقبال نے نظم لکھی ماں کی شان میں. تو اقبال کہتا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا. عمر بھر تیری محبت میری خدمت رہی، جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی. بندے نے ساری زندگی دکھ دیکھے ہوں، ماں نے غربت دیکھی ہو، باپ نے غربت دیکھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد آنگن میں بہار لے آئے. اللہ تعالیٰ آسودگیاں عطا کرے، ایک ماحول بن جائے، خوشحالی آ جائے، بیٹے نوکریوں پہ لگ جائیں، کوئی باہر چلا جائے، آسودگی ہو، تو سب سے پہلے بندے کو جو یاد آتا ہے نا وہ ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے. آج کاش میرا باپ ہوتا، آج کاش میری ماں ہوتی، آج میرے گھر میں خوشیاں دیکھ رہی، میں آج اس کی خدمت کرتا، میں اس کے پیر دھوتا، میں اس کو گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بٹھا کے سیر کرواتا. کتنی تمنائیں ہوتی ہے بندے کی. یہ ماں کا پیار. اقبال کہتا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، اب میں انگلستان میں پڑھ رہا ہوں، اب پاکستان میں میرا کون انتظار کرے گا. ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو گھر میں تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے، باقی سب سوئے ہوتے ہیں، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ 2 3 4 بھائی ہو نا تو گھر سے باہر ہو رات کو تو واپس آئیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، تو جب دروازہ کھلتا ہے نا تو سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے، سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے. آیا ایک بھائی آیا اپنے کمرے میں چلا گیا، دوسرا آیا سامنے ماں، وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا. ایک رات لیٹ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اٹھ کے نہیں آیا، ماں ہی آئی تھی. اب ماں چلی گئی، دروازہ کھٹکھٹا، کون تیرا انتظار کرے گا. باہر گیا ہو نا تو دوسرے بیٹے کو ماں کہہ رہی ہوتی ہے فون کر ذرا پوچھ کتنے بجے تک آیا، کیوں نہیں آئے گا. یہ ماں ہے جس کے سینے میں اللہ نے ممتا رکھی ہے. قدر کرو اپنی ماؤں کی جن کی مائیں حیات ہیں، قدر کرو. جاؤ جا کے آج اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، اور جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لپٹ جانا جا کے ماں کے معافی مانگ لو. بیویوں کے پیچھے نہ لگو بیویوں کے پیچھے، مانگ لو معافی ماں سے. ماں معاف کر دے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. روزانہ زیارت کیا کرو ماں کی، ہاتھ چوما کرو ماں کے، قدم چوما کرو ماں کے. جس کو ماں کی دعا لگ جائے نا، جس کو ماں کی دعا لگ جائے تو پھر آپ کہہ رہے تھے نا پیر سیال، اس کو پھر پیر سیال ملتا ہے جس کو ماں کی دعا لگے. یہ یاد رکھنا، مرشد بھی اسی کو ملتا ہے، کامل مرشد بھی اسی کو ملتا ہے جس کو ماں کی دعا لگے. ماں کی دعا لیا کرو، ہاں ماں کی دعا لیا کرو. یہ انمول موتی ہے. یہ گنا سایہ ماں کے بعد تمہیں نہیں ملے گا کہیں سے بھی. یہ رحمتوں والی دعائیں تمہیں کہیں سے نہیں ملیں گی، بے لوث محبت کہیں سے بھی نہیں ملے گی. سب رشتے غرض کے رشتے ہیں. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ غرض کے بغیر ہے. اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. اقبال آگے کیا کہہ رہا ہے خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا. اماں جب میں انگلستان سے پڑھ کے آؤں گا نا تو سیدھا تیری تربت نور پہ آؤں گا اور آ کے تیرے قدموں کی طرف کھڑے ہو کے کہوں گا کس کو ہوگا اب وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا،
اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا؟ اما تو چلی گئی، بتا اب راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت میرے لیے کون دعائیں کرے گا؟ کون میرے لیے دعائیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو، اگر کسی کی ماں ناراض ہے نا معافی مانگو، اگر کسی کی ماں ناراض دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ یہ وظیفہ لے لے، ماں کے لیے استغفار کیا کرے کثرت کے ساتھ، ماں راضی ہو جائے گی۔ قبر پہ جایا کرے، زیارت کرے کرے ماں کی، ماں کی زیارت کرے، معافی مانگو ماں سے۔ یہ جو انا کے پت ہیں نا ان کو توڑ دو یار، رشتوں کو بچاؤ، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ باپ ناراض ہے اس کو منا لو، ماں ناراض ہے اس کو منا لو، بھائی ناراض ہے اس کو منا لو، اگر بہن بھی ناراض ہے تو اس کو۔ اور بہن بڑا پیارا رشتہ ہے یار، کائنات میں ایسا رشتہ شاید کسی جگہ سے ملے، بڑا پیارا رشتہ ہے۔ یہ کھاتی اپنے خامد کے گھر سے ہے، پہنتی اپنے خامد کے گھر سے ہے، مگر جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلے اپنے ویروں کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے ویروں کی خیر کرنا، یا اللہ میرے ویروں کی خیر کرنا۔ آؤ میں تجھے غزوہ حنین میں لے چلتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بچھا کے تشریف فرما ہے، فاتح بن کے تشریف فرما ہے، صحابہ کتار اندر کتار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جنگی قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، جن میں خواتین بھی ہیں۔ ایک خاتون آگے بڑھ کے کہتی ہے، اے پیارے محمد، اے میرے بھائی، ذرا نگاہ اٹھائیے، مجھے دیکھیے، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی۔ حضور دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا؟ کہا حضور میں نے بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے مجھے ادھر کاٹ دیا، اس کاٹنے کا نشان میرے یہاں آج بھی موجود ہے۔ میرے آقا فرمایا ہاں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مزمل کی حامل چادر کو یوں زمین پہ بچھا دیا، فرمایا میری بہن ادھر نہ کھڑی ہو، ادھر آ کے بیٹھ جا، ادھر آ کے بیٹھ جا۔ حضور نے ادھر بٹھایا، فرمایا میری بہن کدھر آئی تھی؟ کہا میرے قبیلے کے جنگی قیدی ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا میرے صحابہ ہر بات پہ تم پہ مشورہ کرتا ہوں، آج مشورہ نہیں کروں گا، میں ان قیدیوں کو چھوڑتا ہوں۔ آقا کیوں؟ فرمایا آج میرے بوے پہ میری بہن آ گئی ہے، آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی ہے، اس لیے میں نے چھوڑا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق دیکھا تو شیمہ حضرت شیمہ بن گئی، کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جوڑے بکریوں کا ریوڑ حضور نے تحفے میں دیا، اور باہر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑنے کے لیے گئے۔ میں اور آپ حضور کا امتی کہلاتے ہیں، ذرا غور کریں بہنوں کے ساتھ میرا اور آپ کا سلوک کیسا ہے۔